میرے بیڈ پر کس کی اجازت سے بیٹھی ہو تم؟ ہاں، اپنے گھر میں تو تم اپنے کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اٹھو، شاباش، 1 سیکنڈ کے اندر میرے بستر اور میرے کمفرٹر سے باہر نکلو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں ایک دفعہ سمجھایا تھا میں نے کہ چپ چاپ اسٹور روم میں بستر پڑا ہے، وہیں پر سو گی تم۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں پر تم اپنی منمانیاں کرتی پھرو گی۔ آریز چٹکی بجا کر اس کے سر پر کھڑا تھا، لیکن وہ مزید کمفرٹر میں گھسی چلی جا رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پہلی بار آریز اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ رہا تھا، ورنہ ہر وقت تو زخمی شیرنی کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ چہرے پر معصومیت سجا کر کہنے لگی، پلیز اٹھ جاؤں گی نا میں، پہلے تم کمرے سے بیٹھ جاؤ پھر اٹھوں گی میں۔ وہ اگلے لمحے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر کہنے لگا، او ہیلو بی بی، میں پہلے بھی تمہیں کلیئر کر چکا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جو تم مجھ پر حکم چلاؤ گی۔ بڑی شرافت کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرا بستر خالی کرو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش ہوں۔ ویسے ہی میں تمہیں اس گھر میں لا کر پچھتا رہا ہوں۔ جب اس کے یوں کہنے پر بھی علی سے بستر سے نہ اٹھی تو اگلے لمحے اس نے کمفرٹر پیچھے ہٹایا تھا اور بازو سے کھینچ کر اسے اپنے بیڈ سے الگ کرنے لگا۔ جیسی علیزے اٹھی تو اگلے لمحے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ عریض کی نظریں تو بستر کی چادر پر ٹک چکی تھی۔ اگلے لمحے وہ گھبرا چکا تھا۔ کمفرٹر پر بھی سرخ نشان لگے ہوئے تھے اور بیڈ کی چادر پر بھی سرخ نشانوں سے بری ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا ہڑبڑایا اور پھر علیزے کو دیکھنے لگا جو منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ پھر اسے پریشانی سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کچھ لگا ہے تمہیں؟ یہ بیڈ پر کیا کر رہا ہے؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بتاؤ مجھے، یہ رونا تو بند کرو پلیز۔ علیزے جو شرم کے مارے یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس زمین پر ہے اور اس میں دھنستی چلی جائے۔ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائی اور سر جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی زخم نہیں ہوا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ پھر کیا تم نے پان کھا کر کلیاں کر رکھی ہیں جو میرا بیڈ گندا کر رکھا ہے تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ ہاں، اگر یہ زخم نہیں ہے تو پھر یہ نشان کیسے ہیں؟ اور یہ تمہارے کپڑے بھی خراب ہیں۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ علیزے نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر وہ لفظوں کے تانے بانے جوڑ کر کہنے لگی کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی اگر مگر سن کر عریض شدید ضد ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا اگر مگر تگڑ لگا رکھی ہے، کچھ منہ سے پھوٹو گی بھی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پیریڈز آ گئے ہیں، پلیز مجھے بازار سے پیڈ اور انڈر گارمنٹس لا دو۔ یہ سن کر ایک پل کو عریض اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ باقی معاملات میں تو وہ کافی تیز تھا، لیکن عورتوں کے معاملات سے وہ کوسوں دور تھا۔ کچھ دیر تو وہ علیزے کا چہرہ دیکھتا رہا۔ علیزے کی بھی تھوڑی ہمت بندھی تھی کہ عریض اسے یہ سب کچھ لا دے گا، لیکن اگلے پل وہ اپنی کن پٹی کھجانے کے بعد کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو تم، پیریڈز ایسے نہیں آتے، یہ تو بلڈ آ رہا ہے۔ جھوٹ بولتی ہوں میرے سے، میں نے ٹی وی پر کمرشل میں دیکھ رکھا ہے، وہ اس رنگ کے تو نہیں ہوتے۔ علیزے تو اپنا سر پیٹ کر رہ چکی تھی۔ کہنے لگی، رہنے دو تم، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہو۔ غلطی کر دی میں نے تمہیں کہہ کر، میں خود ہی جا کر لے آؤں گی۔ جیسے وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ ایک جوڑا کپڑا جو اس نے پہن رکھا ہے وہ بھی اس وقت خراب ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ عریض اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں اس کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا، اور نہ ہی تمہیں وہ پیڈ ویڈ لا کر دوں گا جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا جان بوجھ کر ایک بار پھر مجھے پھنسانے کے لیے تمہارا کوئی ڈرامہ ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے چیک کرو گے تم؟ دیکھو اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ لیکن عریض تو اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تبھی یقین آئے گا جب تم خود مجھے ابھی لائیو ثبوت دو گی۔ علیزے کوفت سے کہنے لگی کہ عریض میں کس بات کا ثبوت ہوں؟ وہ جس طرح اچھل کر بولی تھی، عریض کی نظریں اس کے وجود پر اٹک چکی تھی۔ وہ اس وقت بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی اور اس کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ یوں چلنے سے جب اس کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سی لرزش آئی تو یہ دیکھ کر عریض کا دماغ بھی گھوم چکا تھا۔ اس کے مزید قریب آ گیا
اور کہنے لگا کہ جلدی سے اپنا ٹراؤزر نیچے کرو، اس ٹیشو پر اپنا، کم از کم میں آپ کے لائے ہوئے لڑکے سے شادی تو نہیں کرنے والی بھابھی۔ آپ اپنے خیال اپنے وہم و گمان سے نکال دیجئے کہ میں آپ کے سڑک شاپ ان پڑھ جاہل بھائی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی رشتہ بناؤں گی، جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، حالت اس کی کسی مافیا گنڈے جیسی ہے، اور آپ بار بار اس کا نام لے کر میرے بھائی کے کان بھر رہی ہے۔ علیزے مر تو سکتی لیکن کسی ایسے شخص کو کبھی بھی اپنا شریک حیات نہیں مان سکتی، سمجھی آپ؟ وہ انگلی دکھاتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ شاید پہلی بار ہی اس کی آواز اپنی بھابھی کے سامنے اتنی اونچی ہوئی تھی، جب اگلے لمحے اچانک سے بھابھی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ سجیلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے علیزے کو حیرت ہوئی تھی، آخر اس کی بھابھی اتنی جلدی مگرمچھ کے آنسو بہانے کیسے لگی؟ لیکن تب تک ایک زناٹے دار تھپڑ علیزے کے منہ پر آ کر لگا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور فرش پر جا گرے تھے، پر یہ تھپڑ اس کی بھابھی نے نہیں بلکہ اس کے بھائی نے مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو علیزے، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ ایسے بات کرتے اپنی بھابھی سے؟ کئی سال پہلے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور تب سے تمہاری بھابھی تمہیں بالکل ماں بن کر پال دی ہے۔ آج تک اس نے تمہارا بھلا ہی چاہا ہے، اور اب تم اتنی منہ زور ہو چکی ہو کہ اپنی بھابھی کے ساتھ ہی زبان چلا رہی ہو۔ میں وہ زبان ہی نہ کاٹ دوں جو میری بیوی کے آگے اونچی آواز میں چلے؟ علیزے کا تو سر چکرا کر رہ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جب سے اس کی بھابھی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا بھائی بھی اس سے مکمل طور پر غافل ہو چکا تھا۔ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک علیزے کی ساری خواہشات کو سر آنکھوں پر رکھنے والا اس کا بھائی آج اسے تھپڑ مار چکا تھا۔ بظاہر تو وہ کافی مضبوط بنی کھڑی تھی، لیکن آج بھائی سے تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی آئے تھے۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ بھائی آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میری بات تو سن لیتے۔ بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مجھ سے اپنے سڑک شاپ بھائی سے شادی کرنے کی بات کر رہی تھی، کہاں میں اور کہاں وہ؟ لیکن جبران ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا گیا، کہنے لگا کہ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ، تم کچھ نہیں بولو گی، تمہاری بھابھی جو کہہ رہی ہے نا ٹھیک کہہ رہی ہے، اور وہی ہوگا جب تمہاری بھابھی چاہتی ہے۔ عمر ہو گئی ہے تمہاری شادی کی، جس طرح تمہاری 2 گز لمبی زبان ہے نا، میں کہیں اور تمہارا رشتہ طے کر کے اپنی ناک نہیں کٹوانا چاہتا، بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی اسفن سے ہی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تو وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ علیزہ بیڈ پر بیٹھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ ابھی ابھی آفس سے واپس آئی تھی، اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے سیدھا باتھ روم میں گھس گئی۔ کتنی ہی دیر شاور کے نیچے بیٹھ کر وہ روتی رہی تھی، اپنا ماضی یاد کرتی رہی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کپڑے اپنے بیڈ روم میں ہی آ کر پہنا کرتی تھی۔ ابھی اس نے پہلے ایسے ہی باتھ روم سے باہر نکل جانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے باتھ ٹاول اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ ان کے گھر میں بھی یہی رواج تھا کہ جب تک اندر موجود شخص اجازت نہ دے تب تک کوئی بھی کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ علیزہ نے باتھ ٹاول اپنے گرد لپیٹا اور اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی وہ باتھ روم سے باہر نکل کر بیڈ کے پاس آئی تھی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر پہننے والی تھی کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھل گیا۔ علیزہ کا تو سانس ہی اٹکا تھا، بے ساختہ اس کے ہاتھ سے شرٹ گری، ادھر شرٹ گری تھی اور ساتھ ہی باتھ ٹاول بھی کھل چکا تھا، فوراً سے سرک کر اس کے پیٹ تک آ جا چکا تھا۔ اوپر سے وہ بالکل بے لباس تھی اور اس کی رعنائیوں پر آریز کی نظریں پڑ چکی تھی۔ وہ تو کچھ دیر پہلے علیزہ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا، جب اس کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی جہاں پر علیزہ کی فائل رہ چکی تھی۔ وہ تو فائل واپس کرنے ہی آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ملازم نے کہا تھا کہ چھوٹی بیوی اپنے کمرے میں موجود ہے۔ وہ فائل لے کر سیدھا اس کے کمرے میں ہی آیا تھا اور اپنے گھر کی طرح یہاں پر بھی بغیر نوکیے دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا، اور سامنے علیزہ کے بے لباس وجود پر اس کی نظریں گھڑ چکی تھی۔ اس کی نازک دھڑکنوں کو دیکھ کر علیز کے تن من میں تو جیسے ایک جھٹکا ہی لگا تھا، اور تو کچھ اسے سوجا نہیں، دروازہ بند کر کے فوراً اپنا رخ موڑ چکا تھا۔ علیزہ بھی کچھ دیر سکتے میں رہی، پھر جلدی سے ہاتھ چلانا شروع ہو گئے۔ جلدی سے اس نے اپنے کپڑے پہنے تھے اور پھر دروازہ کھول کر باہر آئی تو عریض باہر ہی کھڑا تھا، کہنے لگا سوری میم، سوری، وہ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا،
میں تو بس آپ کی فائل دینے آیا تھا۔ لیکن علیزہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ کالر سے کھینچ کر اسے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بغیر نوکے داخل ہونے کی؟ تم باہر لاؤنج میں بھی رکھ کر جا سکتے تھے نا۔ لیکن پہلے دن سے مجھے تمہاری نیت پر شک ہو رہا ہے۔ تم جیسے مڈل کلاس گھٹیا لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھائی کو کہا بھی تھا کہ میرے لیے ایک میچور انکل ٹائپ ڈرائیور رکھنا، لیکن انہوں نے پھر بھی تم جیسے لوفر کو میرا ڈرائیور رکھ دیا اور تم سیدھا میرے کمرے میں چلی آئے۔ عریض کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن اس کے منہ سے اتنی باتیں سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر گیا۔ پھر کہنے لگا کہ میم غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ سچ میں نے آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، لیکن علیزہ تو اسے باتوں پر باتیں سنائی جا رہی تھی۔ عریض کے لیے یہ نوکری بہت ضروری تھی۔ ایک ہفتہ پہلے جبران نے اسے اپنی بہن کے لیے بطور ڈرائیور رکھا تھا۔ اس کا کام بس یہی تھا کہ صبح علیزہ کو گھر سے پک کر کے آفس چھوڑنا، اور پھر جب علیزہ کا دل ہو اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ علیزہ کا یہی روپ دیکھ رہا تھا۔ بات بات پر وہ اسے باتیں سناتی تھی، تانے دیتی تھی، اور عریض اس لڑکی کو انتہائی مغرور سمجھ رہا تھا۔ علیزہ اسے کالر سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور دیوار سے لگا کر مسلسل باتیں سنائی جا رہی تھی۔ عریض کو بھی اتنی باتیں سننے کی کوئی عادت نہیں تھی۔ اگلے لمحے اس نے ضبط کے سارے بندھن توڑے اور علیزہ کو بازو سے پکڑ کر دور جھٹک کر پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کہنے لگا، ایسے آپ نہیں مانیں گی میم، مجھے لگتا ہے مجھے حساب برابر کرنا پڑے گا۔ علیزہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا حساب برابر کرنا چاہتے ہو تم؟ ہاں، اور یہ اپنی شرٹ کے بٹن کیوں کھول رہے ہو؟ اگلی لمحے عریض اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد اسے اتار کر فرش پر پھینک چکا تھا اور کمر پر ہاتھ رکھنے کے بعد اکڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے تو آپ کو تھوڑا سا دیکھا تھا نا، یہ لو آپ مجھے پورا دیکھ لو، کہتی ہو تو میں اپنی پینٹ بھی اتار دیتا ہوں، وہاں سے بھی مجھے دیکھ لو، لیکن پلیز یہ شور مچانا بند کرو۔ میں نے کوئی آپ کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال دیا، غلطی سے آپ کو دیکھ لیا تھا اور معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے عورت کے اونچے نیچے وجود کی ڈہلوانوں میں یہاں پر عزت سے دو پیسے کمانے کے لیے نوکری کر رہا ہوں، وہ بھی انتہائی مجبوری میں، سمجھتی ہو نا؟ اب بھی کچھ اور دیکھنا ہے تو بتاؤ، وہ بھی دکھا دیتا ہوں، شاید آپ کے دل کو کچھ تسکین پہنچے اور پھر میں یہاں سے اپنے گھر دفع ہو جاؤں۔ عریض جس طرح جنونی انداز میں بولے جا رہا تھا، علیزہ کو تو چپ ہی لگ چکی تھی۔ 2 قدم پیچھے ہٹا کر کہنے لگے، اٹھاؤ اپنی شرٹ اور جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو سجیلا کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اگلے پل اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، واویلا مچانے کا تو جیسے اسے ایک اور موقع ہی مل چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ سیدھا علیزہ کے کمرے میں آئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کون لڑکا تمہارے کمرے سے بغیر کپڑوں کے نکل رہا ہے؟ یہ تماشا کیا لگ رکھا تم نے؟ ہاں، گھٹیا لڑکی، اپنے بھائی کے سامنے تو بڑی معصوم نیک پروین بنتی ہو، اور اندر سے یہ کرتوت ہے تمہارے۔ کون تھا یہ لڑکا؟ ویسے تو میرے بھائی کو اتنی باتیں سنا رہی تھی اور خود 2 ٹکے کے ڈرائیور کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہو۔ علیزہ بھی انتہائی ڈھیٹ تھی، کہنے لگی کہ جو کچھ سمجھنا ہے آپ نے سمجھے، میں آپ کو کوئی صفائی پیش نہیں کرنے والے، اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لیں کہ اگر وقت آنے پر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس 2 کوڑی کے ڈرائیور کے ساتھ تو شادی کر لوں گی، لیکن آپ کے بھائی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ سجیلا نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر مارنے کے لیے اٹھایا تھا، لیکن علیزہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نو مور بھابھی، میں صرف اپنے بھائی کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہوں، اگر بھائی کے علاوہ کسی نے میرے ساتھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سجیلا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے جان چکی تھی، اور علیزہ بیڈ پر بیٹھی کتنی ہی دیر سوچتی رہی۔ پڑھائی کے بعد اس نے اپنے والد کا ہی آفس جوائن کر لیا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ اس بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروا رہی تھی، لیکن شاید سجیلا کے دل میں یہ بات کھنکنے لگی تھی۔ وہ اکیلی اس گھر پر اور جبران کی دولت پر راج کرنا چاہتی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب علیزہ کے پر کاٹ دیے جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کیا تھا، اور جبران تو اپنی بیوی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ بظاہر تو سب کے سامنے علیزہ بڑی محفوظ بنی رہتی تھی، لیکن بند کمروں میں اکثر اس کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ ایک بار وہ ہمیشہ کی طرح چھٹی کے روز
اپنے گھر کی پچھلی جانب موجود سوئمنگ پول میں نہا رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس نے باریک سا لون کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، صرف ملازمہ ہی تھی جو گھر کے کاموں میں لگی تھی، اور چوکیدار شاید اور دروازے پر ہی رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور وہ اسی حلیے میں سوئمنگ پول سے باہر نکل کر بارش انجوائے کرتے ہوئے صحن میں ہی فرش پر لیٹ چکی تھی، بچوں کی طرح اپنے ہاتھ فرش پر مارتی اور کبھی کھلکھلا کر ہنسنے لگتی، اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اسے اس وقت بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی حلیے میں لیٹی تھی، آنکھیں بند کیے اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب کوئی چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آیا۔ بادلوں کے شور میں قدموں کی چاپ اسے سنائی نہیں دی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اگلی لمحے اپنی انگلیاں اس کی گال پر اور گال سے گردن پر پھیرنے لگا۔ پہلے تو لیزے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، کیونکہ بارش کافی تیز تھی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی چیخ نکل چکی تھی۔ سلپ ہو کر وہ سیدھا سوئمنگ پول میں ہی گرنے والی تھی جب اسفند نے اسے کمر سے تھام لیا اور جان بوجھ کر اسے بھی سوئمنگ پول میں گرنے دیا، اور خود بھی ساتھ ہی پانی میں گر چکا تھا۔ بڑی مضبوطی سے وہ اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا، ایک ہاتھ کمر پر تھا اور دوسرا کندھوں پر، اور اپنے ساتھ لگائے وہ اس کے وجود سے سرشار ہوتا کہنے لگا، ارے ارے الیسی جی، آپ تو پانی میں گر گئی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مت کیجیے گا، میں آپ کو ڈوبنے نہیں دوں گا، میں آپ کو اب بھی سوئمنگ پول سے باہر نکالتا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ بہانے سے اس کے پورے وجود پر اپنا ہاتھ بھی لگایا جا رہا تھا۔ الیزے کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا، وہ تو کسی مرد کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، اور اسفن جیسا گنڈا جس کے منہ سے ابھی بھی حرام مشروب اور سگریٹ کی ملی جلی بدبو آ رہی تھی۔ الیزے نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، تم یہاں پر اپنی بہن سے ملنے آئے تھے تو اس کے کمرے تک رہتے، اس طرف تم کیا کر رہے تھے؟ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، اس کی برابری واضح نظر آ رہی تھی، اور اسفن کی نظریں تو اس کے پورے وجود پر بے باکی سے سفر کر رہی تھی، لیکن چہرے پر معصومیت سجائے کہنے لگا، آپ خود سمجھ لیجیے، میں تو بس یہ دیکھنا آیا تھا کہیں کہیں آپ اس بارش میں بے ہوش تو نہیں ہوگی، لیکن آپ تو اتنی ٹھنڈی ٹھار بارش میں بھی انگارے کی طرح بھڑک رہی ہیں۔ اس دن سے ہی اسفن کا دماغ الیزے پر خراب ہو چکا تھا، اور بار بار اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نند کی شادی مجھ سے کروا دو، تم بھی سکھی رہو گی اور میں بھی۔ یہ چڑیا جس طرح پڑ نکال رہی ہے نا، دونوں بہن بھائی مل کر اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال لیں گے۔ تمہارا شوہر تو ویسے اپنی بہن کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے، یہ نہ ہو ساری دولت تمہاری بہن کے نام کر دے، اور پھر جب تک تم بچے پیدا کرو تب تک تمہارے بچوں کے لیے کچھ بچے ہی نہ، سب کچھ الیزے کے نام ہو چکا ہو۔ تب سے سجیلا نے بھی اپنا رویہ الیزے سے بدل دیا تھا۔ ابھی بھی جب بھی اسفند آتا تو الیزے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اسے اس طرح کے مردوں سے کافی خوف آتا تھا۔ باتوں سے تو اسے سنا کر روک دیتی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا ہوتا، اور اس کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔ گاڑی میں ایئر کنڈیشن آن تھا، لیکن اس کے باوجود بار بار وہ ٹیشو سے اپنے منہ پر آئے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ گاڑی کو اپنے گھر میں کھڑی کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، جو اس وقت ویران پڑا تھا، کیونکہ عریض کے ماں باپ دونوں ہی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ آ کر سیدھا اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا، لیکن ذہن میں بار بار کچھ گھنٹوں پہلے دیکھے جانے والا منظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش کرتا کہ توبہ توبہ، یہ کیسے منظر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، لیکن الیزے کا تو جیسا سفید وجود اس کے ذہن سے جھٹک ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر اگلے لمحے خود ہی خود سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ویسے یہ نکچڑی بلا ہے تو بڑی حسین، بس اس کا غصہ اور غرور کم ہو جائے نا تو اور بھی اچھی لگے۔ لیکن پھر اگلے لمحے خود ہی جھرجھری لے کر کہنے لگا کہ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، یہ تو جس کی قسمت میں جائے گی اس کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ اگلی صبح جب عریض الیزے کو لینے کے لیے گیا تو جبران آج گھر میں کچھ موجود تھا۔ اس نے عریض کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر کہنے لگا کہ تم باہر پورچ میں گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں گھنٹے تک آتا ہوں۔ سجیلا نے ہی جبران کو روکا تھا، رات کو بھی وہ تھکا ہارا آیا تھا اور بغیر سجیلا کی بات سنے ہی سو چکا تھا۔
صبح صبح وہ جب آفس کے لیے ریڈی ہوا تو سجیلا نے اسے بتایا تھا کہ آپا کی بہن کے کمرے سے کل یہی ڈرائیور شرٹ پہنتے ہوئے نکل رہا تھا۔ پتہ نہیں کمرے میں تمہاری بہن اس کے ساتھ کیا کچھ کرتی رہی، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اس ڈرائیور کو اپنے کمرے میں بلاؤں یا چوکی دار کو۔ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بس اب جلد سے جلد اپنی بہن کو اپنا فیصلہ سنائے جبران، ورنہ یہ لڑکی اگر ہاتھ سے نکل گئی تو آپ کی ناک کٹ کر رہ جائے گی۔ جبران کو بھی غصہ آ چکا تھا، اس نے وہیں سے علیزے کو آواز دی تھی۔ پورے گھر میں علیزے کا نام گونج رہا تھا۔ وہ بھی ابھی آفس کے لیے تیار ہی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بھابھی کے سامنے تو اس کا بھائی اس کی ایک نہیں سنتا، لیکن آفس میں جا کر وقت نکال کر وہ بھائی سے آرام سے بات کرے گی کہ کیا وہ لوفر لفنگا اسفندی اس کے لیے رہ گیا تھا؟ کیا دنیا کے باقی لڑکے مر چکے ہیں؟ آخر کیوں آپ کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے؟ بھائی کی آواز سن کر علیزہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ سجیلا ایک جانب کھڑی بڑی مغرورانہ انداز میں اسے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے ایک طرف کھڑی تھی۔ علیزہ کو اپنے پاس بلا کر جبران کہنے لگا کہ آج شام کو تمہاری اسمن کے ساتھ منگنی ہے، اس لیے تم بھابھی کے ساتھ جاؤ، اپنے لیے منگنی کا جوڑا پسند کر لو۔ کل شام کو میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلا لوں گا اور پھر چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر میں تمہاری انگیجمنٹ ہو جائے گی۔ علیزہ کا تو دماغ ہل کر رہ چکا تھا، کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی، میں کبھی بھی اسمن سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن جبران واضح الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ میں اپنا آخری فیصلہ سنا چکا ہوں، تمہاری اگر شادی ہوگی تو صرف اسی کے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ علیزہ اب تک اپنے بھائی کی ہر بات مانتی آئی تھی، لیکن اب یہ مان کر وہ اسفن جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی ہمت جمع کر کے پہلی بار اس نے اپنے بھائی کی بات کو ٹوکا تھا، پھر کہنے لگی میں بھی اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں آپ کو بھائی، میں مر کر بھی اسفن سے شادی نہیں کروں گی۔ تبھی سجیلا بولی تھی، کہنے لگی دیکھ لیا آپ، یہ ہے آپ کی موز اور بہن، اور لے جائیں اسے باہر اپنے ساتھ آفس اور کام کروائیں۔ جو لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر ایسے کام کرتی ہیں نا، وہ یوں ہی بعد میں باپ اور بھائی کے منہ کو آتی ہیں۔ جبران کو مزید طیش آ چکا تھا، غصے سے کہنے لگا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، نہ صرف گھر کے بلکہ آفس کے بھی، اور میں تم سے ہر ایک چیز چھین لوں گا۔ علیزہ تم اکیلی ہو جاؤ گی، تمہارے سر پر کسی کا سایہ نہیں دے گا۔ وہ بھی ٹھٹائی سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ جبران کہنے لگا اچھا کہاں جاؤ گی تم؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ کون ہے تمہارا؟ علیزہ نے پلٹ کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر کہنے لگی اس بات کی فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے، جب آپ جیسا بھائی جسے میں باپ جیسی عزت دیتی رہی وہ مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے سکتا تو اب یہ مت سوچیے کہ میں کہاں جاؤں گی، میں جہاں بھی جاؤں لیکن میں آپ کے لیے مر چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلی تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے موبائل اور ہاتھ میں موجود سونے کے انگوٹھی کے۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور سیدھا آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ عریض جو آنکھیں موندے گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی کا دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھ کھلی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علیزہ وہاں بیٹھی تھی، کہنے لگی منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا، گاڑی چلاؤ۔ عریض تو اس کی بات سن کر ہڑبڑایا تھا، مجال ہے کس لڑکی کو ذرا شرم آ جائے، ابھی گلی تو اسے بغیر پردے کے دیکھ چکا ہوں لیکن شرم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے اس لڑکی میں۔ وہ گاڑی کو موڑ چکا تھا، جیسے آفس کی طرف جانے لگا تو وہ منع کر چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں میں نے آفس نہیں جانا۔ اندر سے آتے شور کی آواز عریض بھی سن ہی چکا تھا، لیکن اسے معاملے کی اس قدر سنگینی کا پتہ نہیں تھا۔ 2 گھنٹے تک گاڑی بے مقصد سڑک پر گھومتی رہی۔ عریض کہنے لگا میم پیٹرول ختم ہونے والا ہے، پیسے دے دیں۔ علیزہ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس اپنا پرس بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عریض نے کہا اچھا تو پھر کیا یہیں پر گاڑی روک دوں؟ بار بار اس کے سوال سن کر علیزہ کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ روک دو گاڑی کو یہیں پہ۔ جیسے گاڑی رکی تو گاڑی سے باہر نکل کر وہ غصے سے گاڑی کے ٹائروں پر بونٹ پر ٹھوکر مارنے لگی اور رونے لگی۔ عریض بڑی تسلی سے چیونگم چباتا ہوا یہ منظر دیکھتا رہا، کون سا اس کے پیسوں کی گاڑی تھی جو اسے پریشانی ہوتی۔ کچھ دیر تو وہ وہیں پر کھڑی سڑک کے کنارے کھلی ہوا میں سانس لیتی رہی۔ رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، اور اسفند کے ساتھ وہ شادی کر نہیں سکتی تھی۔
اس نے پلٹ کر عریض کو دیکھا جو ابھی بھی گاڑی میں بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، کیا تم مجھے اپنے گھر رکھ سکتے ہو؟ صرف چند دن، اور ان چند دن رہنے کا میں تمہیں کرایہ بھی دوں گی، اتنا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ عریض کچھ دیر تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میڈم جی میرا عام سا گھر آپ کے شیان شان کہاں، کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہیں؟ بہتر نہیں ہے کہ چپ چاپ آپ کا بھائی جہاں پر کہہ رہا ہے وہیں پر شادی کر دے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر عریض ایک بار پھر بھپری تھی، کہنے لگی، اور شٹ اپ، مجھے مشورے مت دو۔ عریض بھی آگے سے چنگاڑا تھا، کہنے لگا، میرے ساتھ اب زبان درازی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ چکی ہیں، اور اس وقت تو آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، جبکہ میرے پاس جیب میں اس وقت پورے 5000 روپے ہیں۔ چپ چاپ بیٹھیے گاڑی میں، رہ لینا میرے گھر میں، لیکن میں ایک دن کا 500 روپیہ لوں گا، یاد رکھیے گا۔ جس قدر انسلٹ اب تک علیزے کرتی آئی تھی، عریض کے تو جیسے اندر بدلے کی آگ جاگ چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو گھر رکھے گا، لیکن بالکل اسی انداز میں جیسے علیزے اس کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ابھی ہی تو سود سمیت بدلہ لینے کا وقت آیا تھا۔ تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے عریض علیزے کو لے کر اپنے گھر پہنچ چکا تھا، جو محلے کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ عریض کے لیے تو اس کا گھر ہی محل جیسا تھا، لیکن جب علیزے نے اس گھر کو دیکھا تو تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی۔ صحن سے ہو کر وہ دالان میں آئی تھی، اور پھر قطار در قطار موجود کمرے آس پاس ایک نظر دوڑاتی علیزے چہرہ بگاڑ کر کہنے لگی، تم یہاں رہتے ہو؟ عریض کہنے لگا، جی ہاں یہی رہتا ہوں، اتنی تنگ جگہ پہ یہاں پہ، اور گلی میں بچوں کا شور، تم یہاں پر کیسے سکون سے رہ سکتے ہو عریض؟ عریض نے اس کی بات سنی تو ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، اصل سکون اور مزہ تو ہی ایسے ماحول میں یا بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بس اپنے بنگلوں میں اپنے کمروں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہماری تو آنکھیں پرندوں کے چہچہانے سے اور بچوں کے شور سے کھلتی ہیں۔ علیزے ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ واٹ ایور، جو بھی ہے مجھے میرا کمرہ دکھا دو جہاں پر میں نے رہنا ہے۔ عریض نے اگلی پل بنویں اچکا کر کہا، کون سا کمرہ، کیسا کمرہ؟ آپ کا کمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ راہداری سے ہوتا ہوا ایک الگ تھلگ سے کمرے کی طرف آیا تھا۔ چابی سے اس کمرے کو کھول کر کہنے لگا کہ یہ لیجیے میم آپ کا کمرہ، جب تک چاہے یہاں پر رہیں، پھر جیسے آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ سیدھا ہو جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائیے گا۔ علیزے نے جیسے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کھانسی آئی تھی، ساتھ ہی اب بکائی بھی، کیونکہ یہ تو اسٹور روم تھا، ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہوا تھا، اور ایک جانب بستر لگا ہوا تھا جس پر پرانا سا گدا بچھا تھا۔ علیزے نے یہ دیکھا تو عریض سے کہنے لگی کہ کیا یہ کوئی مذاق کر رہے ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے گھر میں سامنے 3 کمرے موجود ہیں، تم مجھے اسٹور روم میں رکنے کا کہہ رہے ہو؟ عریض کہنے لگا، وہ کمرہ میرے ماں باپ کا ہے جہاں پر انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے۔ ارے میری ماں تو مجھے ان کمروں میں جانے نہیں دیتی، لاک لگا کے گئی ہے۔ اب میرا کمرہ ہی خالی ہے، اور وہاں تو آپ رہ نہیں سکتی نا، تو چپ چاپ رہنا ہے نا تو یہی رہ، ورنہ وہ باہر جانے کا راستہ ہے، چلی جاؤ۔ علیزے اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو عریض کی اس بدتمیزی پر شاید وہ اس کا گلا ہی دبا دیتی، لیکن اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پر تھی، کیونکہ باہر کی دنیا کو وہ اتنا جانتی نہیں تھی، نہ ہی اس کا بینک بیلنس تھا، نہ ہی کچھ اور جو وہ اپنے لیے کوئی فلیٹ ہی لے لیتی یا کہیں رینٹ پر ہی رہ لیتی۔ وہ اسٹور روم میں جا کر بیٹھ گئی، اور عریض تو جی بھر کر خوش ہوا تھا کہ بس اب تو اپنی بے عزتی کے سود سمیت بدلے وہ علیزے سے لے گا۔ عریض کافی تھک چکا تھا، اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر ایسا گرا کہ وہیں پر خراٹے بھرنا شروع کر دیے۔ علیزے کچھ دیر تو وہاں پر بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ اب آگے کیا کرے، ساتھ ساتھ بن بناتی ہوئی مکھیوں کو بھی ادھر ادھر کر رہی تھی۔ بھوک سے جو اس کا برا حال ہوا تو اٹھ کر باہر آئی، کچن کو بھی لاک ہی لگا ہوا تھا۔ وہ عریض کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ شرٹ کے بغیر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔ عریض، علیزے نے اسے دور سے آواز دی، عریض مجھے بھوک لگی، مجھے باہر سے کچھ لا کر دو۔ لیکن وہ کانوں پر تکیہ رکھ چکا تھا۔ جب بار بار اسے علیزے کی آوازیں دینے لگی تو کہنے لگا، باہر سے کوئی کھانا نہیں آئے گا، میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو باہر سے آپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا لا کر دوں۔ وہ سامنے چابی پڑی ہے، کچن کھولو اور اپنے لیے خود دال روٹی بنا کر کھا لو۔
अलीज़े भी पैर पटकती किचन का लॉक खोल चुकी थी। सारा सामान यूं ही बिखरा पड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे कई दिनों से बर्तन धुले ही ना हो। घर में उसने आज तक अपने लिए चाय का कप तक तो बनाया नहीं था। इधर उधर कहीं से आटा निकाल कर उसने आटा गूंदा जो कि बिल्कुल पेस्ट ही बन चुका था। जैसे आग जलाकर तवे पर डालने लगी तो वह तवे पर कम और चूल्हे पर ज़्यादा गिरा था। साथ ही दूसरी जानिब उसने जलते चूल्हे पर देगची रखकर उसमें ऑयल डाला था कि अपने लिए वो कोई खाना बना सके। लेकिन तेल और आग से एकदम से आग भड़क उठी थी और वो आग अलीज़े के दुपट्टे में भी लग चुकी थी। वो चीखने चिल्लाने लगी। दुपट्टा उतारकर उसने एक तरफ फेंका था और किचन में खिड़की के आगे लगे पर्दों पर भी वो आग लग चुकी थी। अरीस ने जब चीखने की आवाज़ें सुनी तो फौरन से उठकर किचन में आया था। किचन के बाहर खड़ी अलीस से चिल्ला रही थी कि अंदर आग लगी है। जब अरीस ने देखा तो गुस्से से आग बगोला हुआ था। पानी डालकर उसने आग को बुझा तो दिया था, लेकिन अलीज़े से पूछने लगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? ये क्या कर दिया तुमने? मेरी अम्मा मेरी जान ले लेगी। उम्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया था और साफ सफाई करनी भी सिखाई थी। लेकिन तुमने ये क्या किया? अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं और ये सब कुछ ठीक करवाऊं? अलीज़े घबरा चुकी थी, शदीद शर्मिंदा भी हो रही थी। सारी मगरूरी और अना तो जैसे आग के साथ ही जल चुकी थी। जल्दी से उसने अपनी अंगुली से अंगूठी निकाली और कहने लगी कि ये लो, ये बेच दो और अपनी किचन को रिनोवेट करवा लो। आरिस के माँ बाप कुरानदाजी से उम्रा का टिकट मिलने पर उम्रा करने के लिए जा चुके थे, जबकि आरिस ने खुद भी पढ़ाई कर रखी थी और एक अच्छी जॉब चाहता था। लेकिन माँ बाप को उम्रा पर भेजने के लिए उसने कुछ कर्ज भी उठा रखा था और अब कर्जदार वक्त से पहले ही पैसे मांगना शुरू हो चुका था। उसने कई जगह पर इंटरव्यू दे रखे थे, लेकिन अभी तक कहीं से भी जवाब नहीं आया था। यूं वो जिब्रान के पास ड्राइवर की नौकरी करने लगा, जिसे माहाना 40,000 तनख्वाह दे रहा था। बहरहाल उसने अलीज़े से अंगूठी तो नहीं ली थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जब वापस आया तो किचन का सारा ख़राब सामान निकाल कर नया सामान लगा चुका था और साथ बाहर से खाना भी ले आया था। अलीज़े खाना खाकर स्टोर रूम में दोबारा से जाकर बैठ चुकी थी, लेकिन जैसे ही रात को लाइट गई और उसे बाहर से अजीबो गरीब सी आवाज़ें आई तो वो डर चुकी थी। अंधाधुंध भागते हुए सीधी आरीज़ के दरवाजे के पास आई थी और थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा बजाने लगी। आरीज़ जो इस वक्त बेड पर लेटा यही सोच रहा था कि अगले हफ्ते तक तो मामा बाबा उम्र से वापस आने वाले। अगर उन्होंने इस लड़की को मेरे घर में देख लिया तो क्या सोचेंगे? वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। वो पछता रहा था कि आखिर क्यों अलीज़े को इस घर में लाने के लिए हामी भरी। कहीं भी छोड़ देता इसकी बला से, लेकिन अब तो जैसे वो उसके गले पड़ चुकी थी। दरवाज़ा बजने पर उसने दरवाज़ा खोला, फिर कहने लगी कि क्यों शोर मचा रही हो? ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर दरवाजे धड़ाधड़ मारोगी और किसी को पता नहीं चलेगा। अरे पूरा मोहल्ला जाकर आ जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया। अलीज़े डरते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि वो अंधेरा हो गया, लाइट चली गई तो मुझे डर लग रहा था। प्लीज़ कुछ देर में यहाँ पर बैठ जाऊँ। उसके चेहरे पर डर के तासुरात देखकर अरीज़ का दिल थोड़ा मोम सा पड़ चुका था। चाँद की रोशनी में लीज़े का चेहरा उसके दिल पर गहरा असर छोड़ चुका था। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है बैठ जाओ भाई। अलीज़े सोफे पर बैठ चुकी थी। आरीज़ भी चुपचाप बेड पर बैठा रहा। रात के 12 बज चुके थे जब आरीज़ उसे बातें करने लगा और अलीज़े भी उसकी बातों का जवाब देने लगी। न जाने कब दोनों के बीच फासले मिट चुके थे, पता ही नहीं चला था। शायद पहली बार ही वो दोनों बगैर लड़ाई और तानों के इंसानों की तरह बात कर रहे थे। जब बातों बातों में अलीज़े ने उसे कहा कि मैं क्या यहाँ पर बेड पर सो जाऊँ? प्लीज़ तुम आज रात के लिए कहीं और सो जाओ। अलीज़े के मासूम भरे चेहरे को देखकर पहले तो उसके शहर में जकड़ गया था, लेकिन फिर अगले ही लम्हे कहने लगा कि ना बीबी ना, मुझे अपने बेड और तकिए के अलावा कहीं नींद नहीं आती। तुम ऐसा करो सोफे पर सो जाओ, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अलीज़े ने घूर कर उसे देखा था, फिर बड़बड़ा कर कहने लगी, खुद नामीस ना कहीं का। एक दफ़ा मुझे मेरे भाई वापस घर ले जाएं, फिर तुम्हें बताऊंगी मैं मेरे साथ बदतमीज़ी करने का क्या अंजाम होता है। वो वहीं सोफे पर ही लेट चुकी थी। आरीज़ अपने बिस्तर पर लंबी तान कर सो चुका था। अगली सुबह जब अलीज़े की आंख खुली तो
پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر بیٹھی۔ عریض اپنے بستر پر موجود نہیں تھا، شاید ناشتہ لینے کے لیے گیا تھا۔ وہ جیسے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اسے ایک دم سے کچھ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پیچھے سے خراب ہو رہے تھے۔ اوفو، پیریڈز! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ان کو بھی ابھی آنا تھا۔ میرے پاس تو پیڈز بھی موجود نہیں ہے، اب میں کیا کروں گی؟ وہ بھی خود سے باتیں کر ہی رہی تھی جب عریض گھر میں داخل ہوا۔ شرم کے مارے علیزہ کو کچھ اور تو نہ سوجا تھا، وہ فوراً سے اس کے کمفرٹر میں ہی گھس بیٹھی تھی۔ عریض نے جب اسے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھا تو جان بوجھ کر اس پر حکم چلاتا اور وہ اس سے بیڈ سے اٹھانے لگا تھا۔ جب یہ سارا حادثہ پیش آیا تھا مگر عریض نے جب سہمی ہوئی علیزہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے لا دیتا ہوں، لیکن شرم تو اسے بھی آ رہی تھی۔ پہلے 2 قدم کمرے سے باہر نکلا، پھر واپس پلٹ کر کہنے لگا میں جا کر شاپ کیپر سے کہوں گا کیا؟ وہ کیا سمجھے گا مجھے؟ ارے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، وہ تو میرا دوست ہے جس سے اکثر میں چیزیں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ علیزہ وہیں کھڑی تھی، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز میری ہیلپ کر سکتے ہو تو کرو۔ علیزہ رو رہی تھی اور اسے روتا ہوا دیکھ کر عریض کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ بازار سے اسے اس کا سامان لا کر دے چکا تھا اور علیزہ بھی فوراً سے اس کے واش روم میں گھس چکی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اس کے کمفرٹر اور بیڈ شیٹ کو بھی صاف کر دیا تھا اور پھر شرمندہ سی ہو کر ایک جانب کو بیٹھ گئی۔ عریض بھی چپ تھا، اسے بھی اپنے رویے کا اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ زیادہ علیزہ کے ساتھ غلط رویہ رکھ رہا ہے، حالانکہ اسے تو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ ابھی وہ علیزہ کے پاس بیٹھا اسے کچھ کہنے والا تھا کہ جب دروازہ دھڑلے سے کھلا اور سامنے عریض کے ماں باپ سامان لیے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کو یوں اچانک دیکھ کر عریض حیران ہوا تھا، خوشی بھی ہوئی تھی، یہ بھی بھول چکا تھا کہ علیزہ اس وقت گھر میں موجود ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس گیا اور انہیں سینے سے لگا لیا، کہنے لگا ماما پاپا 1 ہفتے تک آنے والے تھے اور آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اچانک واپسی کیسے ہوگی آپ کی؟ پہلے تو اسے اچھے سے ملے تھے، پھر اس کا باپ کہنے لگا کہ برخوردار اگر تم اپنا نمبر آن رکھتے تو تمہیں پتا ہوتا۔ اچانک سے بس ہمارے گروپ کے سلار نے کہا کہ واپس چلنا ہے ورنہ فلائٹیں مہنگی ہوگی تو تم لوگوں سے پھر پیسے نہیں نکلنے، اس لیے ہم 1 ہفتہ پہلے خانہ کعبہ کا آخری دیدار کر کے واپس آ گئے۔ لیکن تم نے نمبر کیوں بند کر رکھا تھا؟ کم از کم ہمیں ایئرپورٹ لینے ہی آ جاتے۔ عریض اپنے ماں باپ سے سارا سامان لے کر دالان کی طرف لے آیا تھا جب علیزہ اچانک سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھ کر راشدہ بیگم کا تو ہاتھ اپنے سینے پہ گیا تھا۔ دونوں اپنے بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ عریض یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ علیزہ تھوڑی جھجکی تھی۔ عریض کو کچھ اور تو سمجھ نہ آئی، اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ لڑکی بغیر نکاح کے، بغیر کسی محرم رشتے کے اس گھر میں رہ رہی ہے تو اس کا باپ تو اسے جوتوں سے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ دونوں ماں باپ پر تو سختہ طاری ہو چکا تھا۔ علیزہ دیکھنے میں انہیں اچھی لگی تھی، لیکن یوں اچانک اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی؟ راشدہ بیگم کہنے لگی کہ یہ کیوں کیا تم نے؟ اگر تمہیں لڑکی پسند تھی تو مجھے بتا دیتے، مجھے عمرہ سے واپس تو آنے دیتے، دھوم دھام سے شادی کرواتی، کہیں تو لڑکی بگا کر تو نہیں لایا۔ علیزہ بھی تل ملا کر عریض کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عریض نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ یہ لڑکی بس جیسے بھی بنی میری بیوی بن چکی ہے، اس کے گھر والوں نے اسے نکال دیا تھا، ویسے تو میں اس گھر میں اسے رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے نکاح کر لیا۔ راشدہ بیگم بھی چپ سی ہو چکی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ راشدہ بیگم بھی شور شرابہ کرنے والی خاتون نہیں رہی تھی۔ پہلے تو چند روز انہوں نے علیزہ کے ساتھ کوئی خاص بات نہ کی، لیکن پھر ساتھ ساتھ وہ اسے گھر کے کام کاج بھی کہنے لگی تھی کہ بیٹا ادھر سے جھاڑو لگاؤ، یہاں سے پوچھا لگاؤ، صحن کی صفائی کرو، اور علیزہ چپ چاپ یہ سارے کام کرنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ عریض کو بھی کوستی رہتی۔ رات کو اسے سونے کے لیے عریض کے کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ پچھلے 15-20 دنوں سے وہ اپنے گھر سے غائب تھی اور جبران نے ایک بار بھی اپنی بہن کی خیر خبر نہیں لی تھی۔ اسی دوران عریض کی جاب ایک اچھی کمپنی میں لگ چکی تھی۔
सैलरी भी अच्छी थी और इन लोगों ने अरीज़ को घर भी दे दिया था। अरीज़ ने जब अपने माँ बाप को और अलीज़े को ये खबर सुनाई तो अलीज़े भी खुश हो चुकी थी। वो सभी फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे। राशिदा बेगम तो अलीज़े को दुआएं दे रही थी कि बेटा ये तुम्हारे बाबरकत कदम हैं जिसकी वजह से मेरा बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। बस जो भी लड़की किसी मर्द के नसीब में आती है वो रिस्क भी साथ ही लेकर आती है। अलीज़ा को इस वक्त शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अरीज़ भी दिल ही दिल में थोड़ा परेशान सा हो चुका था। अलीज़े से मोहब्बत उसे हुई थी लेकिन उसे ये भी बात खाई जा रही थी कि बगैर निकाह के वो अलीज़े के साथ एक कमरे में रह रहा है। ये अलग बात थी कि दोनों कभी एक दूसरे के करीब आए नहीं थे। उस रात जब अलीज़े कमरे में आई तो अरीज़ से कहने लगी कि आप अपने माँ बाप को बता क्यों नहीं देते कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। अरीज़ कहने लगा पागल हो तुम, अगर मैंने उन्हें बताया तो वो पता नहीं तुम्हारे किरदार पर कैसी बातें करेंगे और तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी नज़रों में गिरो। हाँ अगर तुम चाहो तो मेरे पास दूसरा हल है। अलीज़ा उसका चेहरा देखने लगी। वो क्या? अरीज़ कहने लगा कि मुझसे शादी कर लो। अलीज़ा एक पल को रुकी थी। इन दिनों में जिस तरह अरीज़ ने उसका ख्याल रखा था, उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को अपनी हैसियत के मुताबिक पूरा किया था और घर में उसके लिए मुलाजमा भी रखती थी। दिल तो उसका भी अरीज़ की जानी माइल होना शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी कहने लगी कि नहीं, मुझे वक्त चाहिए, मैं सोच कर बताऊंगी। अरीज़ चेहरा बुरा सा बनाकर कहने लगा जब मेरी माँ ने तुमसे पोते पोतियों की फरमाइश कर दी ना, शायद तभी तुम्हें अकल आएगी। ये सुनकर अलीज़ा भी थोड़ी शर्मा चुकी थी। चंद रोज़ बाद राशिदा बेगम और हफीज़ साहब कहने लगे कि निकाह तो चलो जैसे हुआ सो हुआ, लेकिन वलीमे की सुन्नत है तो अदा करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि इस इतवार को वलीमे का दावतनामा रख लें ताकि सब मेहमानों से हमारी बहू की मुलाकात भी हो जाए। अलीज़े को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। अलीज़ इस वक्त काफ़ी सख्ती से पेश आया था। कहने लगा कि देखो मैं अपने माँ बाप को मज़ीद धोखे में नहीं रख सकता। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ठीक है, वरना जाकर मेरे माँ बाप को अपनी हकीकत बताओ। अलीज़े ने तो कई जगह जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से कहीं जॉब भी नहीं मिली थी। दूसरा उसका लहजा ही कुछ ऐसा था कि मैनेजर को वो कुछ पसंद ही नहीं आई थी। गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने इस रोज़ कोर्ट मैरिज की थी और चंद रोज़ बाद ही उनके वलीमे का फंक्शन भी हो चुका था। वह वलीमे की दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। अरीज़ तो उसे देखकर पलकें झपकना भूल चुका था। वहीं अलीज़े भी अरीज़ को देखकर अपने होश खो रही थी। फंक्शन से फारिग होकर जब सब घर वापस लौटे और अलीज़े आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी तो तभी उसे अपने नंबर पर कॉल आई थी। महीने बाद जिब्रान का नंबर देखकर अलीज़े के चेहरे पर खुशगवार हैरत आई थी। उसने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया तो जिब्रान काफ़ी परेशान था। कहने लगा मुझे तुमसे मिलना है, कहाँ हो तुम? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। सजीला की हकीकत मेरे सामने आ चुकी है, इसने तो मेरा सारा बैंक बैलेंस, मेरी ज़मीन अपने नाम करवा ली और अपने इस भाई के नाम कर दी। इसने मुझे बिल्कुल कंगाल करके रख दिया। प्लीज़ मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बहन। वही अरीज़ के जज्बात भी आज बेकाबू हो चुके थे। वो सोच चुका था कि आज वो अलीज़े के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेगा। इतने महीने से वो साथ रह रहे हैं। अलीज़े की आंखों में भी उसने अपने लिए मोहब्बत देख ली थी, लेकिन जैसे ही कमरे में आया तो अलीज़े कमरे में मौजूद ही नहीं थे। उसके माँ बाप भी परेशान हो चुके थे कि न जाने कहाँ चली गई। अरीज़ बार बार उसके नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन अलीज़े तो टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। लंबे अरसे के बाद जब उसने जिब्रान को अपने सामने देखा तो अपने भाई के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। कहने लगे कि मुझे पूरा यकीन था भाई कि आपको ज़रूर अपनी गलती का एहसास होगा और भाभी का चेहरा आपके सामने आएगा। आखिरकार अपनी आंखों से भाभी की पट्टी उतर ही गई, लेकिन जैसे उसने आंखें खोली तो अपने सामने उसे सजीला नजर आई थी, जो उसे खाट खाने वाली नज़रों से देख रही थी। जिब्रान ने उसे खुद से अलग किया और जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगा कहाँ मुंह काला कर रही थी इतने महीनों से? हाँ, इतने महीनों से यहाँ मैं सबको जवाब दे देकर थक गया कि
تو دبئی بزنس ہینڈل کری، لیکن اب تو لوگوں کو بھی شک گزرنے لگا۔ بس اب تیرا نکاح ہوگا، تم اسفن کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوگی۔ اپنے بھائی کا یہ چہرہ دیکھ کر علیزے کا دل 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ وہ انکار کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے دل میں ایسا کھوٹ ہے تو میں کبھی بھی واپس نہ آتی۔ چھوڑے مجھے، میں اس اسفن سے نکاح کر ہی نہیں سکتی، میرا نکاح تو ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کیسے نکاح ہو گیا؟ کس سے ہو گیا؟ ہم اس نکاح کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جبران نے اسے واپس بلانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ اسے صوفے پر بیٹھا کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ رو کر صرف عریس کو ہی آواز دے رہی تھی، کیونکہ اس وقت اسے سوائے عریس کے کوئی بھی اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی گیٹ پر چوکیدار کے شور کی آواز آئی تھی۔ چوکیدار اسے رائفل لے کر عریس نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور سامنے پھٹے ہونٹ، ناک سے بہتے خون کے ساتھ علیزے کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے سیدھا وہ رائفل اسفن پر تانی تھی اور ساتھ جبران پر بھی۔ علیزے کو کہنے لگا کہ علیزے میرے ساتھ آؤ، جاؤ باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ اسفن کہنے لگا کہ اور نمک حرام یہ تیری کیا لگتی ہے جو تجھے بچانے آ گئے؟ تو عریس کہنے لگا کہ بیوی ہے میری، سمجھے نمک حرام میں نہیں، تم ہو جس نے اپنے باپ کے ساتھ نمک حرامی کی ہے۔ اب تم لوگوں سے ملاقات تو میری کورٹ میں ہوگی۔ وہ وہیں پر ہوا میں فائرنگ کرتا علیزے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ علیزہ تو اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی کہ اگر تم وقت پر نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ پھر اس واقعے کے بعد میں راشدہ بیگم اور حفیظ صاحب کو بھی عریس علیزے بتا چکے تھے۔ چند روز بعد ایک اچھے وکیل کے ساتھ بات کر کے کورٹ میں کیس چلوایا گیا، جس کے بعد علیزے کو اپنے بھائی سے اس کی جائیداد کا حصہ مل چکا تھا۔ دھیرے دھیرے زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ ایک شام علیزے بالکل ایک سگڑ بہو بن کر کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، جب موقع پا کر عریس کچن میں آیا اور اسے باہوں میں بھر کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا، آج رات تیار رہنا، آج رات میں تمہیں بخشنے والا نہیں۔ 2 مہینے ہماری شادی کو ہو چکے، لیکن ابھی تک تم نے مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ علیزے کو بھی اب اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اپنے شوہر کو یوں خود سے دور رکھے۔ اگر عریس نہ ہوتا تو شاید آج وہ یوں باعزت طریقے سے کھڑی بھی نہ ہوتی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے سب کو سرو بھی کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئی تو عریس پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی ریسٹ دیے بغیر اسے باہوں میں بھر کر اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ علیزے نے مزاحمت نہیں کی تھی، کہنے لگی کہ رکے، صبر کرے، مجھے نائٹی تو پہن کر آنے دے۔ لیکن اس سے پہلے عریس اس پر اپنی محبت لٹاتے ہوئے اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ علیزے کی تو جان لبوں پر آئی تھی، لیکن عریس کی محبت کے آگے وہ بے بس ہوتی اپنا آپ اس کے نام کر گئی تھی۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔